बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से, जहां आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातें हमें रैलियां निकालती और एहतजाज करती दिखाई दी। एक तरफ जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली थी जहां पर उन्होंने सेंसस के हवाले से यानी मरदमशुमारी के हवाले से मुतालबा किया है कि दोबारा से मरदमशुमारी हो, कराची के लोगों को सही से गिना नहीं जा रहा। साथ ही साथ फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी उनकी इस रैली में किया गया। दूसरी तरफ पाक सरजमीन पार्टी की जो रैली थी, एहतजाज उन्होंने भी रिकॉर्ड कराया। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद की और उसमें क्योंकि MQM हुकूमत की इत्तेहादी है वफाकी हुकूमत की, उन पर भी तनकीद हुई कि एक मुतनाज़ा चीज़ जो थी मरदमशुमारी, जिसको 3 सालों से मुतनाज़ा रखा गया और जो रहा, जिसको एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया, उसको उन्होंने कहा कि उस पर मोहर लगा दी और उसकी तस्दीक कर दी उस मरदमशुमारी की वफाकी काबीना में। और वहाँ पर MQM के जो वज़ीर थे वो सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफी नोट लिख कर अपनी ज़िम्मेदारी से जो है वो अलग हो गए। एक तरफ तो ये मुतालबा है कि जल्द मरदमशुमारी कराई जाए। 2017 की मरदमशुमारी पर तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल इसी हवाले से MQM की और PTI की मुलाकात भी हुई है, जिस पर ये इत्तफ़ाक़ उस मीटिंग में किया गया है कि अर्ली सेंसस जो है वो होगा। और साथ ही साथ इसी ज़िमन में सैयद अमीनुल हक की सरबराही में, जो कि MQM के वफाकी वज़ीर हैं, उनकी सरबराही में कमेटी भी बना दी गई है। दूसरी तरफ एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और आज जो मुतालबात हो रहे हैं, क्या वाकई वफाकी हुकूमत इस जानिब कुछ सुनेगी? क्योंकि आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और जमात इस्लामी ने बरमला ये कहा कि हुक्मरान नाकाम हो गए हैं, कराची से किए गए जो वादे थे वो भी मुकम्मल नहीं हो रहे। जो 1100 अरब का पैकेज दिया गया था कराची को, जिस पर हमने उस वक्त देखा कि एक तो एक दूसरे को ये कहा जा रहा था, ये बताने में ज़्यादातर सियासी जमातें मसरूफ़ थीं कि किसका कितना शेयर है। वफाक ने भी ये कहा और सिंध हुकूमत ने भी हमें यही बताया। उस 1113 अरब टू बी प्रिसाइज जो पैकेज दिया गया है कराची को, उस पर क्या वाकई अभी तक काम हुआ है? क्या कराची में वो पैकेज, वो रुपए, वो जितने भी जिसका भी शेयर था वो लगाना शुरू हो गई हैं सियासी जमातें? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, उसका इस अर्ली मरदमशुमारी के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंध हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पाक सरज़मीन के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से भी बात करेंगे। पहले तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। अब ये मरदमशुमारी, ऑब्वियसली इस पर इख्तलाफ सबका रहा, कराची से, सिंध से भी आवाज़ें उठी, खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत सारे लोगों ने इस पर एहतजाज किया। रिजर्वेशंस तो 2017 के बाद से हैं। एक तो ये एतराज़ कि वफाक ने, काबीना ने इसको मान लिया, जो कि आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा कि इसको मुतनाज़ा ही रहने दिया जाता तो दुरुस्त था। वफाक ने ये काम किया तो इस पर मोहर लगा दी, यानी मरदमशुमारी को एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा, अब जो अर्ली सेंसस की बात हो रही है, कल आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, तो ये सिर्फ कराची के लिए है या क्योंकि पूरे मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात थे तो ये अर्ली सेंसस पूरे मुल्क के लिए कराया जा रहा है? जी देखिए सादिया, पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए, जब भी सेंसस होगा वो किसी एक इलाके का नहीं होगा, पूरे मुल्क का होगा। इससे कि लोग कहाँ गिने जाएं वो एक वक्त में गिने जाते हैं और सबका तय होना चाहिए। तो सेंसस जब होगा वो पूरे मुल्क का होगा। पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जिसमें मैं समझता हूँ सारी जमातें सियासत कर रही हैं कि फॉर वन मोमेंट ये एज्यूम कर लेते हैं कि कैबिनेट जो है वो रिजेक्ट कर देती उस सेंसस को। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? एक कॉन्सिक्वेंसेस था कि जितनी भी NFC अवार्ड के तहत पैसे बांटे जा रहे हैं उसका वो ख़त्म हो जाती थी बेसिस। दूसरी ये कि जो इलेक्शंस हुए नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली की, उसकी जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज वो गलत हुई तो वो भी नल एंड वाइड हो गया। तो नेशनल असेंबली भी नल एंड वाइड, प्रोविंशियल असेंबली भी नल एंड वाइड। अच्छा, तो जी ये डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? वो तो प्रॉब्लम को और बड़ा कर देगी। अच्छा, इस वक्त मुल्क के सामने एक और अलमिया भी है कि लोकल बॉडीज़ का टेन्योर ख़त्म हो चुका है। अब किस पॉपुलेशन के ऊपर लोकल बॉडीज़ की डिलिमिटेशन कराई जाए? अगर इसको बहाना बना दिया जाएगा तो फिर इसके माने लोकल बॉडीज़ को आप खुदाफिज कर दीजिए।
تو آپ کے پاس ایز اے حکومت موونگ فارورڈ کوئی چوائس نہیں تھی ریکگنائزنگ دا فیکٹ کہ یہ سینسس درست نہیں ہے، لیکن اس کو ریکگنائز کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ممکن ہو دوبارہ سینسس کیا جائے. اب اس کی ایک حتمی تاریخ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیے جو اس وقت کووڈ کی سلسلے کا چل رہا ہے اس میں حتمی تاریخ دینا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن تیاری ضرور کی جا سکتی ہے. تیاری کرنے کے لیے فوری طور پہ جو کمیٹیز بننی تھی وہ بن گئی. اچھا، لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ جو آئی ٹی کے منسٹر کو بنایا گیا ہے یہ کسی قسم سے ایم کیو ایم کو سیاسی رشوت دی گئی ہے یا کچھ اس کا، یہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں یہ سینسس جو ہے ٹیکنالوجی بیسڈ سینسس ہو. اس کے اندر ایم کیو ایم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کیونکہ ان کی طرف سے اختلافی نوٹ آیا تھا کابینہ کے اجلاس میں. نہیں وہ دیکھیں ان کی طرف سے جو بھی اختلافی نوٹ آیا اس کو بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ وے فارورڈ ڈھونڈتی ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے نزدیک اس وقت ملک کے اندر اور کوئی نہیں ہے. جہاں تک ایک اور اعتراض آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا ہے کہ جی یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ڈیسیشن ہونا چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہونا چاہیے، لیکن کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جانے کے لیے کیبنٹ کی اپروول چاہیے. تو وہ وہاں لی گئی ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آئے گی یہ بات. جب وہ تیاری ہو جائے گی، ڈیٹس آ جائیں گی، تو اس وقت جو کمپلیٹ پیکج ہوگا وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس رکھ دیا جائے گا کہ جی یہ آپشن ہے، آپ چوز کر لیجئے. ہمارے لحاظ سے کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ فریش سینسس کرایا جائے اور جلد سے جلد کرایا جائے. اچھا، تاریخی طور پہ بھی آپ کو اس کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 1998 میں سینسس ہوا تھا 2017 سے پہلے. اس کے بعد اگلا سینسس جو ڈیو تھا وہ 2008 میں ڈیو تھا. 10 سال کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پاکستان کی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں جو ہاؤسنگ سینسس کا رزلٹ آیا اس کے بعد اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم سینسس ہی نہیں کرا رہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب وہ 2008 میں اگر سینسس ہوتا تو 2018 میں اگلا سینسس ہوتا، لیکن کیونکہ سینسس کے سارے اعداد و شمار جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، یعنی اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی. وہ ہو سکتا تھا 2008 میں، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این بھی اقتدار میں رہی، اس وقت بھی نہیں ہوا. بٹ اوبیسلی آئی ڈو انڈرسٹینڈ 2017 کی جو سینسس کی ہم بات کر رہے ہیں تیمور تالپور صاحب کہ دس لاسٹ سینسس ان دا کنٹری ہیز بین کنٹروورشل. سبھی کے اختلافات، سبھی کے ریزرویشنز اس پر سامنے آئی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کی رائے بتائیے گا، نقوی صاحب نے سی سی آئی کا بھی ذکر کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں چلا جائے، اور دوسرا یہ بار بار اب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں، جو اگلے جنرل الیکشنز ہوں گے، وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. ایک طرف تو اوبیسلی پی ڈی ایم کی کوشش یہی ہے، اور پی ڈی ایم کو تو لگتا ہے کہ 2023 کیا اس سے بہت پہلے ہی ہو جائیں گے. بٹ بہرحال 2023 پر اپنے وقت پر بھی اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہوگا نئی مردم شماری کے تحت ان کو کرانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں، ایک تو میں ذرا آپ کو کریکٹ کرتا ہوا چلوں کہ کراچی کا جب آپ ذکر کرتی ہیں تو کراچی سندھ کا ہی حصہ ہے. کراچی اور سندھ کو الگ الگ نام لے تو بہتر رہے گا. اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا سیم پروونس. دوسری بات، ہم کسی نے بھی نہیں کیا. آپ کو کہاں سے لگا کہ کراچی اور سندھ کو الگ کیا؟ میں نے تو کہا کہ کراچی میں احتجاج کر رہی ہیں یہ جماعتیں. آج پی ایس پی نے بھی کراچی میں احتجاج کیا، جماعت اسلامی نے بھی، اور کراچی کی آبادی انہوں نے کہا صحیح سے نہیں گنی جا رہی. یہ ان کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں اس بات میں کیونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے، ایک صحیح بات ہے، تو اس میں سیاست نہیں کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات میں بھی وہی رائے رکھتی ہے کہ سینسس غلط ہوا ہے، سینسس پھر سے ہونا چاہیے، اور الیکشن بھی ان قریب، جنرل الیکشن بھی ان قریب ہو جائیں گے. تو دس شوڈ بی ڈن ASAP. نقوی صاحب نے جو بات کی انہوں نے ٹھیک بات کی، پر وہ ذرا بات کو لیفٹ اور رائٹ لے کے جا رہے تھے، کابینہ اور فلانا. بات یہ کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے، یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے ایک صوبے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. جس چیز، اور ویسے بھی میرے خیال سے کچھ ہی دن میں ایم کیو ایم ان کو بلیک میل کر، جس طرح سے ہمیشہ ایم کیو ایم ان کو بلیک میل کرتی آئی ہے اور اپنی ساری ناجائز چیزیں ان سے ایگری کروا لیتی تھی. تو ایک جائز چیز کرانے میں 101% ایم کیو ایم بھی کامیاب ہو جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو فلی انڈورس کرتی ہے. یہ سینسس غلط ہے. ان سینسس میں پورے سندھ صوبے کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، حیدرآباد کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، سکھر کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، کراچی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. اور
इसी तरह से मेरे भाई, मैं तो इससे आगे की बात कर रही थी, मैं तो कह रही थी कि ये सिर्फ कराची सिंध की बात नहीं है, केपीके से भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस आई। नकवी साहब से मेरा पहला सवाल ही ये था, क्योंकि कल से शायद ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सिंध में मर्दमशुमारी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, ऑब्वियसली अगर होगी तो फिर पूरे मुल्क में ही होगी। लेकिन ये आपने कहा कि आप भी मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी भी फिर ये चाहती है कि पूरे मुल्क में जल्द से जल्द नई मर्दमशुमारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट ए प्रोविंशियल कॉज, दिस इज अ नेशनल कॉज, और नेशनल कॉज को डिले नहीं करना चाहिए। और ये पीटीआई की आदत ही एक ही है, ज्यादती करने की। जिस तरह नकवी साहब के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है इनकी सीट से सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक बेकार किस्म का आदमी वहां पे लाना चाहते हैं। नकवी साहब बड़ा इज्जतदार आदमी है, खानदानी आदमी है, एक ऐसा बंदा जो उस पर पता नहीं कितने हजारों कब्जे के केसेस हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि पीपल्स पार्टी को ना बड़ी जल्दी हमदर्दी उन लोगों से हो जाती है जिनको हटाया जाता है। नकवी साहब, चलिए, उन्होंने कहा कि बड़ी ज्यादती हुई, आपको हटाया गया। दूसरा ये भी बता दें, वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हो पूरे मुल्क में हो मर्दमशुमारी हो, लेकिन एमक्यूएम जो है वो इस वक्त आपको ब्लैकमेल कर रही है। क्या कह रही है एमक्यूएम? वो 4 सीटें लेकर बैठे हुए हैं, क्या वजह है कि इतना क्या हुकूमत चली जाएगी, रह नहीं पाएंगे आप इक़्तिदार में अगर एमक्यूएम नाराज हो गई? ये देखिए कितनी मज़ेदार बात है जो मेरे छोटे भाई तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं। जिस दिन मर्दमशुमारी के ऊपर एमक्यूएम का बयान आया, उसके वेरी नेक्स्ट डे ये पूरा डेलीगेशन लेके पहुंच गया कि आप हुकूमत छोड़ दें और किसका हिस्सा बन जाए, इनका हिस्सा बन जाए। हर किस्म की मिठाई लेके गए उनके पास, और फिर आज इन्हीं को ये बुरा कह रहे होते हैं। तो मेरे तो इनकी सियासत नहीं समझ में आती। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि हमें अपनी मखलूक हुकूमत बनाने के लिए, तैमूर साहब, मैंने आपकी बातों के दरमियान आपने बहुत सारी जवाब लेती हूँ, नकवी साहब की बात मुकम्मल हो जाए, मैंने उसके अंदर मैंने उसके तो मैं ये बता, जी मुकम्मल कर लें। इजाजत है सादिया? इजाजत है, बात मुकम्मल कर लूं? जी नकवी साहब मुकम्मल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एमक्यूएम है, हमने इस एमक्यूएम के साथ जो इनलाब किया है वो ये देख के किया था कि हमने किन के साथ नहीं कर सकते बिल्कुल, तो जिनके साथ हम बिल्कुल नहीं कर सकते उनको रद्द कर दिया, और फिर हमें अपनी हुकूमत तो बनानी है। अब ये तो बिल्कुल हमारे लाइक माइंडेड तो नहीं होंगे, ये तो सबको पता है। मखलूत हुकूमत जब बनती है तो एलाइज जो होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पाउंड ऑफ फ्लैश दुनिया भर की सियासत में मांगते हैं। तो इसमें कोई ना अचंभे की बात है, ना हमने कोई ऐसी बात करनी। हम अपने असूलों पे खड़े हैं, हमें अपना जवाब देना है, एमक्यूएम को अपना जवाब देना है। ये सियासत है। इन्हीं ने जब मौका आएगा हमारे इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करनी है, ये इनका राइट है, ये पॉलिटिक्स है। तो इसको ना हम इसको बुरा मानते हैं, लेकिन जो गलत बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है सही, उसकी नहीं कहिए। आप दूसरी चीज है, जवाब दे दें, आपको हटाए जाने पे बहुत दुखी है तैमूर साहब। मुझे हटाया नहीं गया, मैंने रेजिग्नेशन दिया है। मैंने बड़े खुल के कहा कि मैंने जो है इसकी वजूहात मुनासिब वक्त में आने पे कहूँगा। जो मेरे हटाने के ये जिक्र कहते हैं, उसकी जगह जो गवर्नर हाउस और कल पार्टी का बयान आया, वो इनको शायद देखा नहीं इन्हीं ने कि फिरदौस नकवी को कोई और जिम्मेदारी दी जा रही है वफाक के लेवल के ऊपर। तो या तो ये पूरे बयान की बात कीजिए, वरना ये बात ना करें। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी के मामलात पे हमसे आप पूछे, हम आपको बड़े खुल के जवाब देंगे। हम पीपल्स पार्टी को सिंध का बदतरीन दुश्मन समझते हैं, तबाह करने वाला समझते हैं। आई होप तैमूर साहब को जवाब मिल गया होगा, लेकिन एमक्यूएम का जरा क्विकली जवाब दे दीजिए तैमूर साहब, देन आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग पहुंच गए थे, आपका वफ्द पहुंच गया था एमक्यूएम को अपने साथ शामिल करने के लिए। जी, नकवी साहब को एतराज़ था कि हम मिठाई लेके क्यों पहुंच गए थे। तो मैं बता रहा था कि अगर नकवी पास साहब हम जाएंगे किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए, तो हम अपना सबूत और एक पेशी लेके जाएंगे, एक केस बना के जाएंगे। पर जो लोग मिठाई के इतने शौकीन हैं, तो मिठाई ना लेके जाए तो उनके लिए क्या लेके जाए, तो हर जगह पर ख्याल से जाना पड़ता है। और जो बात की मेरे भाई ने कि इन्हें क्यों हटाया है, वो तो उन्होंने कोई सच बोला था जिसकी वजह से इन्हें हटाया गया। ऑफ कोर्स पीटीआई का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है, आई शुड नॉट इन्वॉल्व इन इट। पर अगर नकवी साहब को हटा के कोई बेहतर आदमी आता तो मुझे कतन बिल्कुल भी इस पे कमेंट नहीं करता। पर जिस किस्म का आदमी लाए हैं इनकी जगह पर, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने खुद रिजाइन किया है और उनकी तो आप प्रमोशन समझे ना। वो कह रहे हैं विफाक की सतह पे कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। He has been promoted, in other words.
you and me all know the facts why Naqvi Sahab has been removed. The only thing is you would have got someone as good as Naqvi Sahab or someone as cleaner. تو پی ٹی آئی کو بھی اعتراض بھی تھا. ابھی ان کی پوری پی ٹی آئی کو اعتراض ہے. ان کے ایم پی ایس پتہ نہیں کس کس لفظوں میں اس بندے کو کا نام لے رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں ان کی جگہ پر. لیٹ لیو دیٹ ٹو پی ٹی آئی themselves to decide. Right, I have to go for a break. واپس آئیں گے ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. Stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فردوس شمیم نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سوال کراچی کے حوالے سے جب ہاسپٹلس کا ذکر کیا جاتا ہے تو 3 ہاسپٹلس جس پہ آبویسلی آپ سندھ حکومت سے یہ سنتے ہیں ہر وقت, وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بہت زبردست پرفارمنس جو ہے وہ کر دی ہے. جے پی ایم سی, NICH اور NICVD. اب آبویسلی وفاق کی طرف سے ایک نیا نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ وفاق کے پاس ہوگا. اب اس پر پیپلز پارٹی جو ہے ان کی سندھ حکومت بہت زیادہ تنقید بھی کر رہی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل میں بھی جا چکے ہیں کورٹ میں, اور کورٹ کا ایک ورڈکٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو پیسے واپس کیے جائیں, ری ایمبرس کیے جائیں جو کہ انہوں نے اخراجات کیے ہیں ان ہسپتالوں پر, وہ بھی آپ لوگ نہیں کر رہے. جی دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ کو ہم ایک پروونشل سبجیکٹ سمجھتے ہیں, جس سے کہ ڈیوالو ہو چکا ہے. یہ ہسپتال جو لینے کی بات ہوئی ہے وہ صرف سندھ کے 3 ہسپتال نہیں ہیں, کل 5 ہسپتال ہیں جس میں لاہور کا شیخ زائد ہسپتال بھی شامل ہے. یہ فیصلہ وہاں کے امپلائیز نے چیلنج کیا تھا اس ٹرانسفر کو کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز تھے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کا رہنے دیا جائے. اس کے حق میں فیصلہ آیا ہے اور ہم کورٹ کے احکامات کے تحت چل رہے ہیں. میں یہاں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت جب ظفر مرزا صاحب ہیلتھ کے انچارج تھے, انہوں نے میرے ذریعے یہ بات چھڑوائی تھی کہ بھئی ہم ان ہسپتالوں کو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کے ذریعے مینیج کرنے کو تیار ہیں, آپ اس کو قبول کر لیجئے تو ہم سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں مل کے چلا لیں گے, کورٹ کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی. کل اسد عمر صاحب نے باقاعدہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ آفر دیا ہے کہ کوئی میکانزم ورک آؤٹ کیا جائے, اور مولا علی شاہ نے بھی یہ کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان مسائل کے اوپر لوگوں کی جو ہے نقصان پہنچے یا پروونشل ڈیولوشن کے اوپر. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ کے ساتھ, لیکن ہم ڈیولوشن آف پاور کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پالیسیز جو ہیں وہ نیشنل لیول کی ہونی چاہیے, ایگزیکیوشن پروونشل لیول پہ ہونا چاہیے. یعنی ہیلتھ پالیسی پورے ملک کی ایک ہونی چاہیے, لیبر پالیسی پورے ملک کی ہونی چاہیے, ایجوکیشن پالیسی پورے ملک کی ایک ہونی چاہیے, ورنہ یہ ملک نہیں رہے گا. یہ صوبے جو ہیں امپلائیز کی طرف سے تھا, وہ کورٹ چلے گئے تھے, کورٹ کا ڈیسیجن ہے, and this is not only with hospitals in Sindh اور کراچی. یہ جو بھی نہیں میں شیخ زائد کا بھی آپ نے ذکر کیا. جی مکمل کر لیجئے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہاسپٹل جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بورڈز چلاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ بورڈز کو چاہے جہاں تک ان ہاسپٹلس کی پرفارمنس کا تعلق ہے, وہ خود NICVD کے ڈائریکٹر حضرات آ چکے ہیں میڈیا پہ, ان کی آڈیٹرز کی رپورٹس دیکھ لیجئے, اور اگر اتنی ہی ان کو زبردست ہے تو آئیں. ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ کسی ریپیوٹڈ فرم سے مینجمنٹ آڈٹ بھی کروا دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں جن انسٹیٹیوٹس کی یہ بات کرتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے آج بھی NICVD کے کراچی سے ڈاکٹر سکر جاتے ہیں, شکر کے اندر ڈاکٹرز نہیں رکھ سکے. اسی طرح آپ جو ان کی گمبٹ کی جو لیور ٹرانسفر ہے اس کے حالات جا کے آپ اپنے ٹی وی کے کرو کو ساتھ جائیے اور دیکھیے کہ وہاں کیا حالات ہیں, صفائی کے کیا حالات ہیں, کینٹین کے کیا حالات ہیں, اور جو چیزیں دیکھیے اچھے کام ضرور جو کرے اس کو سراہنا چاہیے, ہم اس کے نہیں ہیں. وہاں انسٹیٹیوٹ بنانا اچھا کام تھا, لیکن جس طریقے سے وہ چل رہی ہے اس وقت
मुश्किल हालात हो सकते हैं, लोग वहां जाते नहीं हैं, लेकिन आपको अगर आपने वहां बनाया था तो ये सब कुछ सोच के बनाना चाहिए था और वहां सहूलियात ऐसी देनी चाहिए और अट्रैक्टिव पैकेज ऐसे दें कि लोग वहां जाएं। तैमूर तालपुर साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, करें। क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है हॉस्पिटल्स का, ये इस पर ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर के हवाले से तनकीद होती आई है पहले भी। ये 3 हॉस्पिटल, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका पीपल्स पार्टी क्रेडिट भी लेती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी कोर्ट का डिसीजन है, सो इसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए कि ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, दीगर जो विफाक के हॉस्पिटल्स हैं उनको ज़ेर इंतजाम जो है विफाक के वापस किया गया। जो नकवी साहब ने फरमाया उनकी बात जरा मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने हमसे भी एग्री किया कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को भी जाने, तो बात एक जरा करनी चाहिए और क्लियर करनी चाहिए ताकि आपके जो व्यूज देख रहे हैं वो आपको समझे तो सही। अगर आप दोनों कहेंगे हाँ तुम भी सही हो और तुम भी सही हो, गलत कौन है, ये जरा कंफ्यूजन पैदा करता है। जो काम मैं दोबारा समझा दूं, सादिया इनसे पूछ ले, मैं समझा देता हूँ। वो सादिया जी आपके सामने है, पूरी सिंध में जिन जिन अस्पतालों में लोग जाके मुफ्त इलाज कराते हैं वो सिंध हुकूमत को दुआएं देते हैं। नकवी साहब पहली बार एमपीए बने हैं, पहली बार सियासत में आए हैं। इन्हीं की पार्टी के जो चीफ विप है नेशनल असेंबली के, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो जब गए थे गम्बट का उन्होंने इंस्टीट्यूट में विजिट किया था, उन्होंने लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में कहा था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने टॉक शो में कहा था कि सिंध को सलाम करते हैं जिस तरह से वो गम्बट इंस्टीट्यूट को उन्होंने मैनेज किया है। तो ये सिंध की राइट है। मुराद अली शाह साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम अपने अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे, नो वे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह से इन लोगों ने पूरे मुल्क का खाना खराब कर दिया है, पीआईए को कहां पहुंचा दिया है, रेलवेज को कहां पहुंचा दिया है, इन लोगों ने डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस कहां पहुंचा दी हैं, इन लोगों ने स्टील मिल्स के साथ क्या किया। तो अगर मैं पंडोरा बॉक्स खोलूंगा तो आप भी शायद कहेंगे कि तैमूर आप सही कह रहे हैं, लेट सिंध गवर्नमेंट डू व्हाट इट्स डूइंग गुड, व्हाट इट्स बेस्ट एट, वी आर ऑन इट। कोई भी ऐसा सवाल नहीं पैदा होता। आपको एक मैं छोटी सी इनकी अक्लमंदी और होशियारी की बात बताऊं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008-9 में हुकूमत थी, तब आपको पता है डॉलर क्रूड ऑयल की जो है, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, इट वेंट अप टू $147-148 पर बैरल, और हमने उस वक्त किस प्राइस में हमने चले, लेकिन अब ऑब्वियसली अब देखें, अब तो कोर्ट का डिसीजन है, आपकी गवर्नमेंट ने कोर्ट में अपील फाइल की हुई है ताकि ये कंट्रोल रिटेन कर सकें आप लोग हॉस्पिटल्स का। So now the court has to decide. No, I don't think the court has to decide. The court has not given any straight judgment. It is just them who have, वो चाहते हैं जो भी अच्छा काम सिंध हुकूमत करे उसको अपने ऊपर ले लें, क्योंकि इनसे तो कोई अच्छा काम होता नहीं है। तो जिस चीज में हाथ डाला है उसकी तबाही बर्बादी कर दी है। तो जो अच्छी चीज हम करें, अपना नाम शो करना चाहते हैं, हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है नकवी साहब। जी देखिए, मुझे नहीं पता कि ये मेरे इतने अपने आप को ये 5th टर्म 6th टर्म एमपीए कहते हैं, इनको कोर्ट का जजमेंट निकाल के कल पेश भी कर दूंगा और आपके व्यूअर्स भी देख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट इन्होंने अपील फाइल की हुई है, दैट्स द करंट स्टेटस। और जहाँ तक इनकी कारकर्दगी का ताल्लुक है और जो बात इनको नहीं समझ में आई, मैं वाज़ेह अल्फाज में दोबारा समझा देता हूँ। हम कोर्ट के डिसीजंस को ऑनर करेंगे। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम हेल्थ सेक्टर्स के प्रोजेक्ट लें, लेकिन हम आला अदलिया के जो है उसके तकद्दुस को पाबंदी नहीं होने देंगे। ये कल मैं देख रही थी, कुछ और वुज़रा सिंध के ये बात कर रहे थे कि जो कोर्ट का एक और डायरेक्टिव है कि आपने रियम्बर्स करने हैं जो अखराजात हुए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल्स पे, वो भी नहीं किए जा रहे। वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ओबे नहीं कर रही है कोर्ट का ये डायरेक्टिव। नहीं देखिए पहली चीज तो ये है कि पहली चीज, क्या उन्हीं ने कोई हिसाब सबमिट किया है? बता दीजिए वो अमाउंट क्या है, कोई क्लेम डाला है? मैं क्या एडजस्ट पे करूं? अभी तो टेक ओवर ही नहीं हुआ। तैमूर साहब ये क्विकली, क्योंकि ब्रेक आ जाएगी फिर टाइम खत्म हो जाएगा, जरा ये बता दें कि ये वाकई कोई हिसाब किताब है, कोई क्लेम किया गया है कि भाई इतने अखराजात हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने वापस करने हमारे? जितना शौक नकवी साहब को अपनी लीडर ऑप्शन की सीट ना छोड़ने का है, उतना ही शौक इनको जो हमारे अस्पतालों पे भी टेक ओवर करने का है। जो कोर्ट था, केस था, वो कोर्ट में चल रहा है।
جو اماؤنٹ ہے ہم ہسپتالوں کا مانگتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہسپتالوں کا پیمنٹ آپ چھوڑ دیں, جو سندھ کا ڈیو شیئر ہے کم سے کم وہ تو سندھ کو دے دو. لیٹ اس ڈو پراپر ڈیولپمنٹ. آپ نے تو ہمارا جو سندھ کا رائٹ ہے وہی روک لیا, اور خان صاحب بڑا پراؤڈ ہو کے بڑی عزت سے سمجھتے ہیں, اس میں کہتے ہیں خان صاحب بیٹھ کر کہ میں نہیں دوں گا سندھ کا پیسہ ان کو, میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دو گے بھائی؟ اٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ, کانسٹیٹیوشنل رائٹ. آپ کیسے ہمارے پیسے بلاک کر سکتے ہیں, اور کب تک کر سکتے ہیں آپ؟ اتنی حکومتیں آئیں, کبھی بھی سندھ کے ساتھ وہ زیادتیاں نہیں ہوئی, کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے وہ پھر سے پاکستان میں تو بالکل نہیں آئیں, پر سندھ میں تو ان کو 1% بھی سیٹوں لینے کا چانس نہیں ہے کہ ناقص کارکردگی کے بعد. تو دیٹ از وائی دے آر روئننگ سندھ, دے وانٹ ٹو روئن سندھ. ایک سوتیلے بچے ماں والا جو ہے سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہمارے صوبے کے ساتھ. رائٹ, تھینک یو ویری مچ تیمور تالپور. شمیم نقوی صاحب, بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے ہم تو ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہوں گے, پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین. ان سے بات ہوگی. پاک سرزمین کی آج بھی ریلی نکالی گئی کراچی میں. مردم شماری کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے, فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے. اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا موقف بھی جان رہے تھے. کراچی کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں, آج بھی جس طریقے سے احتجاج کیا گیا پی ایس پی کی طرف سے بھی اور جماعت اسلامی کی ریلی بھی تھی, مطالبات آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا کہ فوری بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. آبادی جو ہے کراچی کی وہ کم دکھائی دیتی ہے. جو وفاقی کابینہ کے اندر پچھلے اجلاس میں 2017 کا متنازع مردم شماری تھی اس کو منظور کیا گیا ہے, اس کو جو اس کی کنٹروورشل ہونے کی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا ہے. حالانکہ یہ وہ مردم شماری تھی جس پر تمام ہی لوگوں کی, تمام ہی سیاسی جماعتوں کے ریزرویشن سامنے آتے تھے. اب یہ وہ ریزرویشنز ہیں جو صرف کراچی میں یا سندھ میں ہمیں نظر نہیں آتے تھے, بلکہ کے پی کے میں بھی اور مختلف علاقوں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی تھی. مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. آج آپ نے مردم شماری کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی گنتی پوری کرو, کراچی کے لوگوں کو صحیح سے گنو. اب پی ٹی آئی سے ہم پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کل ہماری ایم کیو ایم سے میٹنگ ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ارلی سینسز ہو, 2023 کے انتخابات جو ہیں نئی مردم شماری کے تحت کرائے جائیں. اور obviously یہ صرف سندھ میں نہیں ہوگا یا صرف ایک کراچی کے لیے نہیں ہوگا, پورے ملک کے لیے یہ مردم شماری انہوں نے کہا کرائی جائے گی. ڈو یو سی اٹس پاسبل بفور 2023؟ اس حکومت کی اگر آپ پچھلے 2.5 سالوں کی اگر کارکردگی دیکھیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل. اور پھر ہمارا یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط بات ہے. دیکھیے, ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس غلط مردم شماری کو پہلے آپ لیگلائز کر دو. آپ نئی مردم شماری 2023 میں کرا لیں اس سے پہلے, لیکن آپ اس کو لیگلائز کیسے کر؟ اگر آپ اس کو لیگلائز کر دیں گے, اگر آپ اس کے اوپر آپ سرکار کی مہر لگا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ اگلی مردم شماری اسی بیسس پہ ہوگی. تو اگر آپ کسی عمارت کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دیں گے تو اس کی پوری عمارت غلط بنتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسپیوٹڈ آپ رہنے دیں, آپ اس کو جو ہے وہ لیگلائز نہیں کریں. یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں جو یہ بات کریں, ان کو سینس ہی نہیں ہے اس والی بات کا. اگر آپ اس کو 1,60,00,000 آج اس کو لیگلائز کر دیں گے تو اگلی مردم شماری پھر 2 کروڑ کر لیں گے آپ, جبکہ آج یہ آبادی 3 کروڑ ہے. تو جبکہ دیکھیں سیاسی پارٹیز کو آپ رکھتے ہیں ایک طرف, چیف جسٹس پاکستان بھری عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. آصف علی زرداری کہہ چکے ہیں 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. آپ کو میں لے کر چلتا ہوں علاقوں میں, وہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹر کے نام زیادہ ہیں اور وہاں کی آبادی کم دکھائی گئی ہے, یعنی کہ ووٹر زیادہ ہیں اور وہاں پہ مردم شماری میں لوگ کم گنے گئے. آپ نادرا کے ریکارڈ چیف جسٹس منگوا لیں, 3.25 کروڑ شناختی کارڈ تو صرف نادرا نے جاری کیے کراچی میں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں, ایک فرسٹریشن ہے ہمارے ہاں. ہمیں پھر آپ یہ جو ملک میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں, آج سے 20 سالوں کے بعد 10 سالوں کے بعد یہاں پر کوئی آپریشن کر رہا ہوگا, کیا بھائی دہشت گرد پیدا ہو گئے ہم آپریشن کریں گے؟ بھائی آپ آج نہیں دیکھ رہے کہ آج آپ دہشت گرد بنانے والی مشین پوری آپ نے گورنمنٹ کی آپ نے کھول رکھی. انہی محرومیوں کی وجہ سے تو نوجوان جو ہے وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں ہاتھ میں.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ ہمیں گننے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ اتنی کیا آفت آ گئی؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ٹھیک ہے، بٹ یہ بات صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں مردم شماری ہو، صحیح سے تعداد دکھائی جائے، بٹ یہ بھی پیپلز پارٹی کا موقف ابھی ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اس کو آپ یہ صرف ایک شہر کا یا ایک قومیت کا ایشو مت بنائیں. انہوں نے کہا کہ کراچی کی مردم شماری کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو پھر ہوگی تو پھر پورے ملک میں ہوگی، یہ صرف اور صرف کراچی کی سینسس کی بات نہ کریں. دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کو تو یہ والی جعلی مردم شماری سوٹ کرتی ہے. میں آئی اسی طرف رہا ہوں، اور انہوں نے اگر وہ چاہتے تو یہ اس کو اپروو نہیں کرتے. پاکستان میں آج پی ٹی آئی کی حکومت چلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے رہی. یہ ساری نورا کشتی ان کی باہر آ کے ڈرامے کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ اس کے پورے سپورٹے میں. آج اگر پیپلز پارٹی چاہے 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو سکتی ہے نا. اس مردم شماری میں دیکھیے جو یہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 70 سالوں کے بعد ایک سائلنٹ ریولوشن آ رہا ہے. کیسے کہ پاکستان میں، دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں رولر آبادیاں جو ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں. رولر کلچز سے نکل کر آپ شہروں میں آ گئے. آپ جب شہروں کی گنتی 70% پاکستان اس وقت جو ہے وہ شہری آبادی جو ہے شہروں میں شفٹ ہو گیا ہے. اور کراچی جو ہے وہ سندھ ایک یونیک صوبہ ہے جہاں پر صرف ایک شہر کی آبادی سندھ کی پورے صوبے کی آبادی سے 50% سے بھی زیادہ ہے. نہ یہاں پر ایک زبان بولنے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ یہاں پر کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں. اگر آپ کراچی کی صحیح گنتی کر لیں گے تو اگلے الیکشن میں آپ کو سیٹوں کا جب آپ ایلوکیشن آپ کریں گے تو اگلی سیٹوں کے الیکشن میں کراچی کی آبادی سندھ کی آبادی کا 50% ہے. یہ بڑے مزے کی بات مجھے مصطفیٰ کمال صاحب لگتی ہے کہ جب میں آپ سے یا ایم کیو ایم کے کسی نمائندے سے بات کرتی ہوں یا ہمارے جو کراچی سے منتخب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کراچی کو فوکس کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں ایگزیکٹلی جو آپ نے بتایا کہ اربن آبادی جو ہے وہ اب زیادہ ہو گئی ہے، شہروں کی طرف لوگ آ گئے. لیکن obviously پیپلز پارٹی سے جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ نہیں، ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، جو اندرون سندھ ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کم گنا گیا ہے. وہ اپنی شکایت ایسے بتاتے ہیں، مردم شماری پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اندرون سندھ کی آبادی کم دکھا دی گئی ہے. دیکھیے آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی صرف اور صرف اپنی باتوں کا ٹورنامنٹ صرف کر رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے اگر واقعی کم گنا ہوتا تو وہ جا کر جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کرتے. اگر آئی لینڈ کے اوپر کوئی بات ہو تو آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور فلاں بھی پوری ایک سیریز چلاتے ہیں، مظاہر کرتے ہیں. ایک آئی جی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اگر واقعی سندھ کی آبادی کم گنی جاتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ ایٹیٹیوڈ رہتا؟ نہیں، سندھ میں کراچی بالکل بددیانتی والی بات ہے. یہ خود تعصب کر رہے ہیں. اگر ایسی بات کریں بھئی کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، ان کے دارالخلافہ کی آبادی کم گنی گئی ہے. غضب خدا کا، کہاں سے کون سے ڈسٹرکٹ میں یا شہر میں سندھ کے آپ بتائیں کہ جہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹ زیادہ ہیں اور آبادی کم گنی گئی ہے؟ یہ کراچی میں چلے میرے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل کون سے شہر میں شناختی کارڈ نادرا کا جو ہے وہ زیادہ ایشو ہوا ہے اور وہاں پہ آپ بھئی کچھ نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نادرا کا ریکارڈ منگا لیں اپنے پاس، اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کو یہ جعلی مردم شماری سوٹ کرتی ہے کیونکہ اگر صحیح مردم شماری ہو گئی، مصطفیٰ کمال صاحب آپ ابھی بھی اتنے سکیپٹیکل کیوں ہیں اس سارے معاملے میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی بتاتی ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات طے کر لیے، ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنا دی ہے، وفاق کی کابینہ کی کمیٹی بھی بنا دی ہے، امین الحق جو ہیں وہ اس کو جو ہے اس کی صدارت بھی کریں گے، کمیٹی کی سفارشات آئیں گے 2023 سے پہلے مردم شماری وہ کہتے ہیں ہو جائے گی. ابھی اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کورٹ میں بھی، ایم کیو والے کہتے ہیں ہم تو کورٹ میں بھی چلے گئے. اب میری بات سنیے، دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ آج 7 سیٹوں سے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. آج اگر یہ چاہیں 1 گھنٹے میں حکومت ان کے پیروں پہ آ جائے، اگر یہ صرف یہ اشارہ دے دیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، ہم جا کر اپوزیشن بینچز میں بیٹھ رہے ہیں. اس کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی وہاں پر ایم کیو ایم کے وزیر نے خود اس سینسس کی اپروول دی ہے، باقاعدہ اپروول دی. پی ٹی آئی والوں کے پاس یہ پیپرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ دکھاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو. اور اس کے بعد آ کر کیبنٹ میں ڈیسنٹ نوٹ دے دیا، اعتراضی بیان دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جان چھوڑا. ان کی نیم رضامندی کی وجہ سے یہ معاملہ
یہاں تک پہنچا ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں چلے جا رہے ہیں. اور بھائی آپ تو کورٹ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس کو آپ روکتے. آپ نے ایک مسئلہ خود کریٹ کیا ہے, اب اس کو حل کروانے کے لیے آپ کورٹ میں جا رہے ہو, بیوقوف بناتے. اچھا کیوں کر رہے ہیں یہ, کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ بند ہو جائیں گے, یہ حکومت سے الگ ہو کر ایک منٹ میں نہیں رہ سکتے. خالد مقبول کا نام GITs میں ہے, ان کا میئر کرپشن کر کے شہر میں گھوم رہا ہے, نیب کے لیٹر عمران خان اس کو بھیجتے نہیں ہیں, سب کے اوپر نیب کے لیٹر بھیج رہے ہیں عمران خان. وسیم اختر کی کرپشن پہ کسی کو جو ہے لیکن وسیم اختر کے خلاف تو آپ کو یاد ہوگا ان کے اپنے وزیر فیصل واؤڈا جو ہے نیب میں بھی گئے اور ہائی کورٹ میں بھی گئے وسیم اختر کا کیس لے کر. ہائی کورٹ نے نیب کو کہا کہ ان کو پروب کیا جائے. اس لیے دیکھیں, اس لیے تو نیب کے تمام کنڈکٹ کے اوپر پورے سپریم کورٹ بھی کوشچن اٹھاتی ہے کہ آپ کا سلیکٹڈ احتساب ہے. آج ابھی حکومت سے MQM الگ ہو, آپ یقین کریں پوری MQM جیلوں میں ہوگی. اس MQM سے ساتھ گورنر جا کر کھڑا ہو رہا ہے, جا کر وفاقی وزیر کھڑے ہو رہے ہیں. غضب خدا کا, یہ PTI نہیں تھی. عمران خان نے یہ خواب نہیں دکھایا تھا لوگوں کو کہ جن کی جو فورن منسٹر اور جو DG ISPR پریس کانفرنس کر کے رو کے ایجنٹوں کے نام بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ آڈیو ویڈیو سنا رہے ہیں, ان رو کے ایجنٹوں کی GIT میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا خالد مقبول ہے. اور خالد مقبول کون ہے؟ MQM پاکستان کا سربراہ ہے, وہ وفاقی وزیر تھے, وہ MNA تھے, ان کے لوگ کرپٹ ہیں. ان سے ہم یہ بھائی انہوں نے تو بیچا ہے شہر کو, انہوں نے تو بھائی دیکھیں, اگر آپ مجھے گنیں گے نہیں نا صحیح, آپ نے میرا پانی چھین دیا میں خاموش رہا, آپ نے میری جاب چھین لی میں خاموش, آپ مجھے یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں دیتے میں خاموش ہوں, آپ مجھے بجلی نہیں دے رہے, گیس نہیں دے رہے. اگر آپ مجھے گنیں گے بھی نہیں تو پھر آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے ریاست کا, پھر ہم جو چاہیں کریں, ہم پھر آزاد ہیں. اگر آپ کا یہ رویہ ریاست کا اور حکومت کا, تو غضب خدا کا پاکستان کو کما کر دینے والا شہر ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ہم آزاد ہیں, obviously یہ, بٹ حل کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے آپ نے خود کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے, یہ جماعتیں ساری باتیں کر رہی ہیں, صحیح سے گننے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہ چاہتی ہیں تو اس کو پہلے والے معاملے کو لیگلائز نہ کرتی جو کہ کنٹروورشل سینسس تھا. یہ بھی آپ نے کہا کہ بھائی کراچی کے عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل PSP کے پاس ہے. سو وہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ لوگ کیا مطالبہ کس طریقے سے منوائیں گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ جی فوری بلدیاتی انتخابات ہوں, سیاسی جماعتوں نے پہلے ماضی میں بھی نہیں کرائے, وہ بھی سپریم کورٹ کی مرہون منتیں آپ کے سامنے ہی ہیں, اور اس معاملے میں بھی کبھی کورٹ کی بات ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. کیسے کروائیں گے؟ دیکھیے میں بہت ہی, میں نے دیکھیے عمران خان صاحب کو 2.5 سالوں میں کبھی بھی ان کو میں نے سلیکٹڈ نہیں کہا, کبھی بھی میں نے انہیں نائل نہیں کہا. میں اس طرح کی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا. ہم نے بڑی میچور پالیٹکس کی. آج بھی میں آپ کو بالکل پریکٹیکل سولوشن دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی عمران خان صاحب اس سینسس کو نہیں کرا سکتے, حکومت نہیں چھوڑ دیں آپ اس کو, ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈسپیوٹڈ رہے, جس طرح آپ نے کشمیر کے مسئلے کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیا نا. ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو, 70 سالوں سے آپ کی یہ کامیابی کہ آپ نے اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کر. انڈیا نہیں چاہتا یہ, آپ جا کر ایکسپٹ کر لیں نا کشمیر کے آپ ڈسپیوٹ ختم کر دیں, انڈیا مذاکرہ شروع کر دیں. آپ نہیں کرتے اس کو. بھائی کراچی کے سینسس کو آپ ڈسپیوٹڈ رہنے دیں, اس کے اوپر آپ یہ یو ٹرن لیں, اپنے کیبنٹ ڈیسیجن کو واپس کریں, یو ٹرن لیں. آپ ابھی نہیں کرا سکتے مردم شماری, لیکن آپ اس فیصلے کو واپس لیں. نمبر 1 یہ ڈویبل ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. رہی بات لوکل گورنمنٹ الیکشن کی, اگر آپ ایک تو آپ کرانا نہیں چاہتے, لیکن سر میں آپ کو بتا رہا ہوں 2.5 سال پہلے پاکستان میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگ موجود تھے. اس حکومت نے آنے کے بعد پنجاب کے 56,000 کونسلروں کو گھر بھیج دیا انلیگلی. 2.25 سال سے بلوچستان میں الیکشن نہیں کرا رہے, 1.5 سال سے KP میں الیکشن نہیں کرا رہے, 7 مہینے سے جو ہے وہ سندھ میں ہو گئے. یہ حکومت تو بھائی تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی, اور جہاں 2 صوبوں میں ان کی حکمرانی ہے وہاں پر ہی انہوں نے الیکشن نہیں کرا. پنجاب میں 56,000 کونسلر گھر بھیج دیا. مجھے نہیں امید ہے کہ یہ الیکشن کرے. اگر فرض کریں یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو 2018 کے الیکشن کا ماڈل موجود ہے. 2017 میں سینسس ہو چکے تھے, اسی پرانے رزلٹ کو سینسس کے اوپر نئی ہلکا بندیاں کر کے آپ نے الیکشن کرا لیا. آپ یہ والا الیکشن بھی ون ٹائم آپ اسی سینسس کے اوپر آپ نئی ہلکا بندیاں کرا کر آپ اس کو الیکشن کرا سکتے ہیں, اگر آپ کو الیکشن کرانے ہیں, اور اس سینسس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں, اور بھلے 2 سالوں کے بعد 3 سالوں کے بعد آپ نیا سینسس کرائیں, اور ایسے سینسس کرائیں کہ جس کے اوپر لوگوں کو اعتبار حاصل ہو. نادرا کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں کہ 3.25 کروڑ شناختی کارڈ کراچی میں انہوں نے ایشو کیا ہوا ہے. غضب
مطلب خدا کا ووٹر لسٹ میں نام زیادہ ہیں شہری کم ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تباہ کر رہے ہیں ساری. یہ سائلنٹ ریولوشن آپ روک رہے ہیں. جاگیرداروں وڈیروں کے کلچس سے نکل کر جو لوگ آزاد ہو کر شہروں میں آ گئے ہیں, آج ان کے اوپر آپ بالکل صحیح آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں, اس کو لیگلائز جو کابینہ نے کیا ہے اس پر فوری طور پہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن لیں اور یہ فیصلہ واپس لیں اپنا. ایک آخری سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی مصطفیٰ کمال صاحب, یہ جو 1113 ارب روپے کراچی پیکج سپٹمبر 2020 بڑی اس چیز کو سیلیبریٹ کیا گیا کہ ایسا پیسہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کراچی کو نہیں ملا, پیپلز پارٹی نے کریڈٹ لیا, پی ٹی آئی نے کریڈٹ لیا. آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ 1100 ارب روپے خرچ ہونے کا مطلب اگلے 3 سالوں میں یہ ہے کہ کراچی پر اگلے 3 سال تک روزانہ 1 ارب روپیہ خرچ ہوگا, تو کیا سپٹمبر 2020 سے کراچی میں روزانہ 1 ارب کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہونا شروع ہو گیا؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو خدا کی قسم آرام سے ہم پارٹیاں بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھتے, ہمیں پھر یہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کو پاکستان کی ایک یو سی چلانا بھی نہیں آتی. ان کو نہیں پتا کہ سرکار کے پیسے خرچ ہونے کے لیے کام کیا کرنا پڑتا. آپ کو اگر پیسے خرچ کرنے کسی جگہ پہ آپ کو پہلے کسی پروجیکٹ کنسیو کرنا پڑے گا, اس کی PC1 بنانی پڑے گی, اس کی ڈسٹرکٹ اپروول لینی پڑے گی, اس کی پھر پروونشل اپروول لینی پڑے گی, اس کے بعد پھر اس کی فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول لینی جس کو آپ CDWP کہتے ہیں. پھر اگر 50 کروڑ سے نہیں ہو رہا. رائٹ, انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. I have to wind up here. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.